ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے صاف اور شفاف انتخابات کیسے ممکن ہو سکتے ہیں جس سے سیاست بھی مضبوط ہو، جمہوریت بھی مضبوط ہو؟ دیکھیے اب اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. انتخاب ہوں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا. اس سے پہلے بھی انتخابات ہمارے ہاں ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد بھی دھاندلی کا شور مچا تو پھر کیا جی وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی. ہم اپنی روایت پہ چل رہے ہیں نا. دیکھیے ہر ملک میں کچھ سیاسی روایات ڈیولپ ہوتی ہیں. کچھ ملکوں میں سیاسی روایت ہوتی ہیں جمہوریت کی، اصول کی، قاعدوں کی. کچھ ممالک میں یہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری صرف سیاسی جماعتوں پہ نہیں آتی. سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں کردار ہے. اس لیے دیکھیے سیاسی جماعتوں کے انڈیویجول لیڈر سے بات کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کتنے امن پسند، کتنے جمہوریت پسند، کتنے اصول پسند ہیں. لیکن مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ ہر پارٹی والا اپنے آپ کو مظلوم اور باقی سب کو ظالم سمجھتا ہے. جب تک آپ ایکویلٹی کے بیسس پہ نہیں کریں گے اور آپ یہ نہیں کریں گے کس طریقے سے آپ کے سیاسی مخالف کو کوئی لا استعمال کر کے، کوئی قاعدہ استعمال کر کے کسی طرح پکڑ قابو کر لیا جائے الیکشن سے پہلے، تو اس لیے ہوتا ہے. باقی رہا جہاں تک اگر آپ جو ہے نا ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے، دیکھیے اگر اس وقت ایک پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے تو یہ بھی ہماری روایت ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. ہم نے صرف یہ ہوا ہے کہ اس زمانے میں فوجی حکومتیں ہوتی تھیں. ہم نے پیپل پارٹی کو بھی ٹارگٹ ہوتے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد پی ایم ایل این پہ بھی ایک وقت آیا ہے ایک ملٹری رول کے اندر. اب جو ہے ایک اور پارٹی پہ ٹارگٹ ہے. اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے ہاں الیکٹرل پروسیس چلایا جاتا ہے اس کا ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، چاہے وہ ایبڈو سے نکالیں، چاہے وہ کسی اور طریقے سے نکالیں. کچھ کو کوآپٹ کیا جاتا ہے، کچھ کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے، کچھ کو انکریج کیا جاتا ہے. سارے آپ پورا ہسٹری کو دیکھ لیں. میں آپ اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا، اصولی سطح پر کہ کیا پاکستان کی ہسٹری پڑھ کے کیا آپ پولیٹیکل کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. پولیٹیکل کنکلوژن یہ ہے کہ کچھ لیڈروں کو نکال دیا جاتا ہے، راندہ درگاہ ہوتے ہیں، کچھ کو کوآپٹ کیا جاتا ہے، کوآپشن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک الیکشن بہت کیئرفلی مینیج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بھی اگر بات نہ بنے تو پھر حکومت بنوائی جاتی ہے. اور وہ حکومت کچھ عرصہ چلتی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی فساد پڑتا ہے. تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری ایک روایت ہے. دیکھیے پولیٹکس کا اصول یہ ہے کہ جو ایک روایتیں بن جائیں ان روایت کو توڑنا، ان روایت سے علیحدہ ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تو اب چلو 9/11 آ گیا، اس سے پہلے کچھ اور آ گیا تھا، اس سے پہلے کچھ اور آ گیا تھا. تو یہ چلتے رہتے. جب تک ہم ان واقعات میں الجھے رہیں گے ہمارا مسائل کا حل نہیں ہوتا. ہم جو ہے 12 دسمبر میں الجھے رہے، حل نہیں نکلا. اب جب تک ہم 9 مئی سے آگے نہیں جائیں گے اور ان مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے جن مسائل کی وجہ سے پاکستان کا مستقبل پہ سوال پیدا ہو رہے ہیں، سیاسی مستقبل کی ہم بات کر رہے ہیں، صرف سیاسی مستقبل. سیاسی مستقبل کو تو معاشی مستقبل کے ساتھ بھی مشروط کیا جا رہا ہے نا. آپ نے کہا کہ سیاست میں ایک دوسرے کو گرانے کا، ہٹانے کا سلسلہ پرانا ہے، لیکن اس سلسلے کی وجہ سے اب معیشت دگرگوں ہے اور عوام اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. کیا پلان ہے نون لیگ کے پاس؟ ایسا کون سا جادو چلائیں گے معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ وہی اسحاق ڈار صاحب ہے ان کے پاس. دیکھیں پلان تو فی الحال تو ان کا یہی ہے کہ وہ خیریت و عافیت وہ آئیں اور آزادی سے وہ الیکشن کی کیمپین یا پارٹی کی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دیں. باقی رہا ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس دن وہ آئیں گے سارے پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. بلکہ مجھے آج ایک دوست نے کہا کہ پاکستان اگلا میچ ضرور جیتے گا کیونکہ نواز شریف کے آنے کے بعد ہوگا تو لہٰذا وہ میچ بھی جیتے گا پاکستان. تو لہٰذا ہر چیز کا اقتصادی دیکھیں نا. اب اس میں بات یہ ہے کہ وہ تو ایک خفیہ راز ہے. ان کی آمد کی وجہ سے اللہ کے فضل سے معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اب ہمیں نہیں پتا کہ معاشرے میں تبدیلی سے فائدہ کون اٹھائے گا. وہی لوگ اٹھائیں گے جو عام طور پہ اٹھاتے ہیں یا عوام کی طرف جایا جائے گا. دیکھیے اس وقت پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ ایک کو جسٹیفائی کرنا ہے، دوسرے کو جسٹیفائی کرنا ہے. دیکھیے آپ مجھے
میں نے ہسٹری تھوڑی سی پڑھی ہے پاکستان کی. مجھے آپ کہیں کہ آپ نے یہ آرگومنٹ بلڈ کرنی ہے فلاں کے حق میں, میں آپ کو ہسٹری میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے ان کے حق میں چیزیں بلڈ کر دوں گا. اب میں نواز شریف کے حق میں پوری ہسٹری کر کے اس میں سے وہ چیزیں نکالوں گا جو ان کے حق میں نہیں ہیں ان کو میں بھول جاؤں گا. 71 کا بھی یہی ہے. آج 71 میں لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی زیادتی ہو گئی, لیکن مجھے یہ تو بتائے 1971 میں ویسٹ پاکستان میں جو آج کا پاکستان ہے, کتنے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مجیب کو اقتدار دے دو؟ کتنے لوگ تھے؟ صرف چند ایک وہ لوگ تھے. دیکھیے وہ تھے بائیں بازو کے لوگ, لیفٹ آف دی سینٹر لوگ, یا نیب نے یہ باتیں کہی تھی, نیشنل عوامی پارٹی جو بعد میں ANP بن گئی, اور 26 نومبر 71 کو نیب بین ہو گئی تھی, یحییٰ خان نے نیب کو بین کر دیا تھا. اس وقت مجیب کے حق میں بولنا ویسٹ پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر, اس کا مطلب یہ تھا آپ کے پیچھے انٹیلیجنس پڑ جاتی تھی. ٹھیک. چین ڈاکٹر صاحب ایک بین الاقوامی امن کانفرنس کا مطالبہ کر رہا ہے, کیا ایسی کانفرنسز سے جنگ بندی کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے پتہ نہیں کانفرنس کب ہوگی اور ہوگی بھی کہ نہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے, چین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر اسرائیل سے بھی بات کریں تو جنگ بندی ہو سکتی ہے. حماس بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہوگا اور اسرائیل بھی ہو, اور اسرائیل اس وقت تک تیار نہیں ہوگا جب تک امریکہ نہیں اس کو اسپیسیفکلی کہے گا. اور امریکہ ابھی نہیں کہے گا, ابھی چند دن کچھ ہفتہ اور دے گا. دیکھیے میں نے کل بھی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ماضی کا ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی حماس نے کوئی کارروائی کی ہے, اسرائیل کو امریکہ اور مغربی طاقتیں ٹائم دیتی ہیں, ہفتہ 10 دن, تقریباً 2 ہفتے, کہ وہ جو تباہی مچانا چاہے, جو غزہ کا علاقہ ہے, جو اوور پاپولیٹڈ علاقہ ہے, ان کے سیولین انسٹالیشن, ان کی یوٹیلیٹی کی انسٹالیشن, ان کی فوڈ, پانی, بجلی, ہسپتال اور سیولین پاپولیشن خوف پیدا کرنے کے لیے تباہ و بربادی پھیلاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ سیز فائر ہو جاتی ہے. اس دفعہ ایڈیشنل فیکٹر جو ہوا ہے وہ ہے ہاسٹیجز کا, جس کی وجہ سے امریکہ زیادہ پریشان نظر آتا ہے. لیکن اس کے لیے سیز فائر کے لیے دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کی جو ہے ضرورت ہوگی, اس کے بغیر وہ ایسا نہیں ہوگا. لہذا انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی رہے گی, ہوتی رہی ہیں, لیکن فی الحال جو ہے یہاں پہ دیکھیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو غزہ میں پہنچانا ضروری ہے. اسی کے لیے مسلمان ممالک یہ کر سکتے تھے, پاکستان کر سکتا تھا کہ وہ آفر کرتا کہ ہم فوڈ اور دوسرا میٹیریل اویلیبل کر رہے ہیں. پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے وہ دوسری بات ہے. لیکن دیکھیے ایک سٹیج تھی جب پاکستان نے مسلمان ملکوں کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا, وہ 60s کا دور تھا. اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کس کس ملک کی آزادی کے لیے پاکستان نے ہمت کی. 60s کا دور تھا. وجہ یہ تھی کہ 60s میں پاکستان کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ تھا انٹرنیشنل فورسز کے اندر. پھر پاکستان نے سوویت ملٹری انٹرونشن افغانستان میں جب ہوئی تھی اس وقت بھی ایک کردار ادا کیا, اگرچہ بعد میں پاکستان کو اس کی قیمت بھی دینی پڑی, لیکن ایک اہم کردار ادا کیا. اس وقت بھی حیثیت بہتر تھی. آج جب ہم پیسے کو محتاج ہیں, آج جب ہم آپس میں لڑنے سے باز نہیں آتے اور کشکول ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں, اور ہمارے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی یہی کام کرتی پھر رہی ہے, تو ہم اس حیثیت میں نہیں ہیں.